سچی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہم سبھی روحانی طور پہ بیمار ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں روحانی بیمار کا علاج یہ ہے کہ چند وظیفے پڑھ لو، کچھ وظیفے پڑھ لو، کچھ وظیفے پڑھ لو۔ ارے روحانی علاج تو یہ ہے جو اللہ نے اس روح کی آسمان سے زندگی بھیجی ہے، اس روح کے لیے جو آسمان سے زندگی بھیجی ہے، اس روح کے لیے جو آسمان سے غذا بھیجی ہے، اس روح کی تر و تازگی کے لیے آسمان سے جو سامان کیا ہے وہ میری زندگی میں آ جائے، یہ میری روحانی علاج ہے، یہ روحانی علاج ہے۔ تو انسانی زندگی دونوں چیزوں کا نام ہے، جسم اور روح، دونوں کو صحت چاہیے، دونوں کو غذا چاہیے، دونوں کو صحت چاہیے، دونوں کو غذا چاہیے، دونوں کے لیے توانائی کا سامان ہے۔ مسلمان سویرے اٹھا کرتے تھے، سویرے سویرے مسلمان مرد عورت سویرے سویرے اٹھتے تھے تو سب سے پہلے اس اندر کے انسان کو ناشتہ کرایا کرتے تھے، اس کی غذا کا اہتمام، تہجد پڑھ لیا، فجر پڑھ لیا، تلاوت کر لیا، اپنے اللہ سے مناجات کر لی، سبحان اللہ۔ پھر اس جسم کی صحت کا انتظام کرتے، پھر جسمانی ناشتہ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ زندگی میں ایک توازن ہوا کرتا تھا، ایک توازن۔ چند دن کھانا نہ کھائے، ناشتہ نہ کرے، کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، دفتر نہیں جا سکتا، فیکٹری نہیں جا سکتا، کارخانے میں کام نہیں کر سکتا۔ ارے بھائی، اسے اندر کا ناشتہ دیے بغیر تم نے باہر بھیج دیا، کیا تماشا کرے گا فیکٹری میں، کیا فساد مچائے گا کارخانے میں، کیا مصیبت بنے گا بازار میں۔ اس کی زبان، اس کی نگاہیں، اس کے اعضاء اور جوارح کتنے غلط استعمال ہوں گے۔ سویرے سویرے اٹھا کرتا تھا، تصور نہیں تھا کہ مسلمان کا گھر ہو اور اس گھر میں سویرے قرآن کی تلاوت نہ ہو، تصور نہیں تھا مسلمان ہو اور اس کی زندگی میں فجر کی نماز نہ ہو، تصور نہیں تھا۔ یہ تھا منافق جس میں ذرہ بھی ایمان کوئی نہیں۔ فجر کی نماز اس پر بھاری ضرور تھی لیکن چھوڑنے کی ہمت اسے بھی نہ تھی، اس پر بھاری ضرور تھی لیکن چھوڑنے کی ہمت اسے بھی نہ تھی۔ دن کا آغاز ہونے لگا ہے تو مسلمان سب سے پہلے اپنے اندر کے انسان کی توانائی کا انتظام کرو۔ www.darsequran.com